الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اس صورت سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی کوئی بھی کامیابی ہے تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا. اور دوسری چیز جو فرمائی گئی وہ ہے فسبح بحمد ربک، کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کیجیے، یعنی شکر ادا کیجیے. اور شکر ایک ایسی خفیہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریا بھی نہیں ہوتی، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا. دل ہی دل میں آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہر نعمت کو یاد کر کے کہ یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے، یہ بھی اللہ کے کرم سے ہے، یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے. تو اس سے تکبر پیدا نہیں ہوتا اور آدمی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا وار وہ اسی پر ہوتا ہے کہ انسان کو ناشکر بنا دیتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی وجہ سے انسان بس ہمیشہ گلے اور شکوے ہی کرتا رہتا ہے، حالانکہ اسی وقت میں پتہ نہیں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے اسی لمحے کے اندر. تو اس کا سب سے بڑا حملہ بھی اسی چیز پر ہوتا ہے کہ اس کو ناشکرہ بنا دیتا ہے. اور تیسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ ہے استغفار. واستغفر، اپنے رب سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے. دیکھا جائے تو 23 سالہ نبوت کا دور تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان 23 سالوں میں اس قوم پر جس پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا خوب محنت فرمائی اور ان کی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے. شراب کے ایسے عادی تھے کہ شراب بھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کوئی مجلس شراب کے بغیر ہوتی نہیں تھی. اور دنیا کے اندر جب آدمی کسی نشے میں مبتلا ہو جائے اور اس کی عادت پڑ جائے تو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو آدمی سگریٹ پیتے ہیں ان سے سگریٹ نہیں چھوٹتے، جو نسوار رکھتے ہیں وہ نسوار نہیں چھوڑ سکتے، کوشش بھی کرتے ہیں نہیں چھوڑتے. تو آپ علیہ السلام کی کیا محنت تھی اور کیا ان پر ایمان کا رنگ چڑھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہماری مجلس لگی ہوئی تھی، شراب ہمارے ہاتھوں میں تھی، پیالے ہمارے ہاتھوں میں تھے کہ ایک پیغام لانے والا پیغام لے کے آیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی. کہا جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور منہ کے قریب تھا اس نے یہ نہیں کیا کہ چلو اب یہ تو پیالہ اٹھایا ہوا ہے اور گھونٹ لینے جو لگا ہوں تو ایک گھونٹ بھر دو. اس نے یہیں سے چھوڑ دیا اور گرا دیا، اور جتنے مٹکے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے سب نے انڈھیل دیے. اور اس دن شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے کہ پانی کی گلیوں کے اندر پانی بہتا ہے. تو یہ ایک انقلاب تھا، انتہائی درجے کی فحاشی تھی، بے حیائی تھی. حضرت مدثر بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ جب ایمان لے کے آئے تو ایمان لانے سے پہلے ان کے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو ایک دن یہ جا رہے تھے تو اس عورت سے ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس نے دوبارہ دعوت دی، فحاشی کی. تو فرمانے لگے کہ اب تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگی پھر نکاح کر لیں. تو کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا، پوچھوں گا نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. وہ آئے اور اپنی یہ ساری بات بتائی. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ ایمان والی باندی وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ تو یہ جا کر اسے آیت بتا دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھوڑ دی۔ تو یہ زندگیوں میں انقلاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لایا، 100% کامیابی ہوئی اپنے پیغام پہنچانے کے اندر، رسالت کی ادائیگی میں۔ اس کے باوجود آخر میں کہاں یہ جا رہا ہے کہ استغفار کیجیے، اپنے رب سے معافی مانگیے۔ حالانکہ عام طور پر آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تب استغفار ہوتا ہے، تب معافی ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی نے کام بھی اچھے طریقے سے کیا، اپنے مقصد میں 100% کامیاب بھی رہا، اور پھر بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ تو سبق یہ ہے کہ آدمی ہر نیکی کے بعد، ہر عبادت کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کوتاہی رہ جاتی ہے، جو کمزوری رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر قبول فرما لیتے ہیں اس کے استغفار کی برکت سے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی نماز کا سلام پھیرتے، فرض نماز کا، تو یوں فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز تو عبادت ہے، فرض ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن جو ہی سلام پھیرا تو استغفار اور اللہ سے معافی مانگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں اٹھتے اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے۔ ایک رات تو ہوا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں روح پرواز تو نہیں کر گیا، اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلایا، دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے یوں ہی خطاب فرماتے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ، جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے وہ تو ہم سے ادا ہو نہیں سکتا، جیسے آپ کی معرفت کا حق ہے وہ تو ہم سے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کی صفات جو قرآن کریم میں ہیں تو اس میں ایک بڑی صفت یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ صبح اٹھتے ہی، صبح ساری رات عبادت کے بعد جب آخری پہر آتا، سحری کا وقت آتا تو استغفار کرتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان مانو۔ تو بڑی ہی خوبصورت عبادت ہے استغفار، بڑا ہی خوبصورت عمل ہے استغفار۔ آدمی نیکی کے بعد اللہ سے معافی مانگے، جو اس میں کوتاہی ہوئی، جو اس میں کمی ہوئی۔ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں۔ بندے سارے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو بندے کا فائدہ ہے کہ یہ استغفار کرتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے، یہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتے ہیں۔ تو تیسرا بڑا سبق ہے کہ نیکی کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کر دے اللہ کے سامنے کہ ہم سے تو جس طرح کرنا چاہیے عمل اس طرح نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، ہم اپنی اس کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم اپنی اس کمزوری پر آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کے
دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. ایک استغفار، استغفر اللہ، اور دوسرا الحمدللہ، شکر اور استغفار. یہ دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دو. اس لیے کہ یا تو شیطان غرور میں مبتلا کرتا ہے، تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ میں تو بڑا عابد ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے تو بڑا نیک عمل کیا ہے. تو جب الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے. اور یا پھر شیطان یہ حملہ کرتا ہے کہ آپ کی عبادت کس کام کی، ایسی ہی ٹکرے مار رہے ہیں، کہ نماز پڑھنے کا تو ڈھنگ ہی نہیں آتا، جیسے نماز پڑھنی چاہیے اس طرح تو پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ، کہ اللہ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، بس جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، آپ اس پہ مجھے معاف کر دیجیے. تو یہ دو ایسے مبارک کلمے ہیں الحمدللہ اور استغفر اللہ کہ شیطان کے حملے سے انسان محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے ہم اپنی مستقل عادت بنائیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، ایک تو اس پر الحمدللہ کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اور دوسرا اس پر استغفار کہ اس میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے. تو انشاءاللہ ان دونوں کلموں